آج کے دن جب پاکستان کا قیام ہوا تھا؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کہیں پہ بھی ہوں, کہیں پہ رہ رہے ہوں, کچھ بھی کام کر رہے ہوں, کچھ بھی سوچ رہے ہوں, ہمارا دل جو ہے پاکستان کے لیے ہی دھڑکتا رہتا ہے. میرا خود ابھی ریسنٹ ایکسپیرینس تھا. میں ایک کام کے سلسلے میں یو ایس گیا اور وہاں پہ جا کے پھنس گیا اور وہ 2 مہینے تک وہاں پہ رہا, لیکن 24 گھنٹے خیال جو تھا وہ صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہوتے تھے, کوشش کر رہے ہوتے تھے کہیں نہ کہیں سے نیوز مل جائے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور ہر وقت یہی دعا ہوتی تھی کہ اللہ کرے ہمارا جو ہے وہ پاکستان سلامت رہے اور مشکلات سے جلد از جلد نکل سکے. مہدی صاحب آپ کیا کہیں گے جس ستارے سے آپ کا تعلق ہے, اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ فنڈ ریزنگ ڈونیشنز کی بات کی جا رہی ہوتی ہے. اوورسیز پاکستانیز آر یوزلی ویری کین ٹو لرن اباؤٹ انسٹیٹیوشنز جو پاکستان میں اچھا کام کر رہی ہیں اور ان کو پھر سپورٹ بھی کرتے ہیں, سہارا بھی دیتے ہیں, ڈونیٹ بھی کرتے ہیں. آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے؟ پہلے تو تمام آڈینس کو دیکھیں, ڈیفینیٹلی جب آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کا جو نیشنلسٹک کہہ لیں کنیکشن ہے وہ اور انہینس ہو جاتا ہے. میں خود بھی کچھ عرصے باہر رہا, اور یہ جب بھی آپ باہر ہوتے ہیں تو آپ اپنی شناخت ڈھونڈتے ہیں. جس ملک میں پاکستانی سیٹل ہیں میں ان سے بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کی شناخت بن جاتی ہے, مگر آپ کی جو اوریجنل شناخت ہے, جہاں سے آپ نے سیکھا, جہاں سے آپ نے گین کیا, نالج لیا اور اپنے آپ کو ایک مقام تک پہنچایا, وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. تو ایسے موقعوں پہ جب پاکستان میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, وی گو آؤٹ سائڈ پاکستان کے باہر, نارتھ امریکہ, یورپ, تو بہت زیادہ کنیکشن ہوتا ہے اور بہت ولنگنس نظر آتی ہے فورن ڈائسپورا میں بھی پاکستان کو مدد کرنے کی, یا پاکستانی اداروں کو جو اس طرح سے کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنے کی. یہ ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر احسن آپ کیا کہیں گے, بیکاز چائلڈ لائف سے آپ منسلک ہیں, انٹرنیشنل ایکسپیرینس آپ کا بھی ہے. ایک موازنہ ہمیشہ کیا جاتا ہے کہ شاید ہم اپنے بچوں کی اس طرح دیکھ بھال نہیں کر رہے جیسے ان کا حق ہے, کیونکہ یہ آنے والی نسل ہے, آگے جا کے انہوں نے ہی ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. کیا آج جو فیسلٹیز اور جس طرح کا ہماری ترجیحات میں بچوں کا ویلفیئر شامل ہے, آپ اس سے کتنے مطمئن ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاکستان کے قیام کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہم کہتے ہیں خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے, اور صرف 1947 میں کوئی 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے, کوئی 1.5 کروڑ نے ہجرت کی, لٹے پٹے آئے. تو اس کا مقصد کیا تھا کہ ہمارے اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو, بالخصوص مسلمانوں کو, ایک اچھی زندگی ملے, صحت ملے, تعلیم ملے, روزگار ملے. تو یہ خواب جو ہے کتنا پورا ہوا ہے, یہ اس دن کے لیے تجدید عہد کا معاملہ ہے. اگر آپ فیض کو سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سی سحر, یہ وہ سحر تو نہیں, لیکن یہی ہماری امید بھی ہے. اگر بچوں کے حوالے سے بات کریں تو 30 سال پہلے پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش میں جو بچوں کی شرح اموات تھی وہ 14% تھی, 5 سال سے چھوٹے بچوں کی. ان 30 سالوں میں پاکستان نے اس 14% کو 7.5% کر دیا ہے, لیکن انڈیا نے 4% کر دیا ہے, بنگلہ دیش جو کبھی ہمارا حصہ تھا 3.5% کر دیا ہے. تو اس میں یہ کہوں گا کہ اصلی جو مقابلہ ہے اور جو اصلی امید ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ممالک اپنے آدھے بچوں کو بچا سکتے ہیں تو ہم بھی اس نمبر پہ جا سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اس پہ ہم کام کرتے ہیں. آئی تھنک یہ بڑا اہم ہے. ایک دفعہ پھر تمام دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ یہ 3 مستند ادارے ہیں جنہوں نے اپنے شب و روز پاکستان کی ویلفیئر کے لیے, پاکستانیوں کے لیے بہتری لانے کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں. ٹبا ہارٹ سینٹر, ہنر فاؤنڈیشن, ٹائل لائف فاؤنڈیشن, ان تمام کی ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہی ہیں. آپ میں سے جتنے لوگ مخیر حضرات ہیں, صاحب ثروت ہیں, وہ دل کھول کر عطیات دیں. خاص طور پہ یہ جو مہینہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ سے تجارت کا مہینہ ہے. جتنے بھی آپ صدقات, زکوٰۃ لوگوں کی مدد میں صرف کرتے ہیں اس کا کئی گنا زیادہ اجر آپ کو ملے گا. اور خصوصاً اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو 2 ماہ کا بڑا ٹف پیریڈ گزرا ہے, اس نے ایسے لوگ جو دینے والوں میں تھے ان کو الحمدللہ ایسے مقام پہ لے آئے ہیں کہ اب ان کی زیادہ ضرورت پڑنے لگی ہے, بیکاز ان سے نچلے طبقے میں جو لوگ ہیں ان کو ان کی زیادہ ضرورت ہے اس وقت. سو پلیز گو آؤٹ آف یور وے ٹو ہیلپ ادرز ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. ڈاکٹر بشیر, آپ سے ایک دفعہ پھر پوچھنا چاہوں گی کہ جو حالات ہیں اور جس طرح کے ہمارے سماجی رویے ہیں, خصوصاً اس پینڈیمک میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بارہا ریمائنڈرز کے بعد بھی لوگ کان نہیں دھر رہے احتیاطی تدابیر کے اوپر, یہ آپ کو دل شکستہ کرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جی, بہت زیادہ دل شکستہ کرتا ہے, اور اسپیشلی ان لوگوں جو بہت سی وہ کنسپیریسی تھیوریز بنا کے کہ جی یہ نہیں ہے, یہ کسی نے کیا ہے, یہ ایسے ہی ہے, ویسے ہی ہے. میں ان لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی ایک مریض کو جو کہ واقعی اس سے جو ہے وہ سک ہو گیا, جو کہ ہم ایز اے ڈاکٹر ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں, اگر آپ ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں تو آپ اس بات پہ یقین بھی کر لیں گے, اور
اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگ لیں گے اور توبہ بھی کر لیں گے اور تمام احتیاطی تدابیر بھی اپنانا شروع کر دیں گے, کیونکہ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جب یہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, اور ہمیں ابھی تک یہ بھی پتا ہے کہ نہ اس کا کوئی علاج ہے نہ ویکسین ہے. اس کا واحد حال اس وقت جو ہے وہ تمام پریکاشنز ہی ہیں جس سے ہم کر کے تو بچ سکتے ہیں. بالکل. اور ڈاکٹر بشیر, آپ کی بات کو سوری قطع کلامی کر رہی ہوں, تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ ٹبا ہارٹ سینٹر کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں, اور اس وقت جو امراض قلب کے نمبرز ہیں ہمارے سامنے پاکستانیوں کے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارا طرز زندگی, ہمارا لائف سٹائل, سٹریس کو زیادہ لینا, آپ کے خیال میں جو کی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں, طبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ اور ایک اور ہمارا ادارہ ہے طبا کڈنی انسٹیٹیوٹ کے نام سے, جو کہ طبا فاؤنڈیشن چلا رہی ہے بہت عرصے سے, اور ماشاءاللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مریض جو ہیں وہ وہاں سے صحتیاب ہو کے جا رہے ہیں. دل کا مرض جو ہے ایک ایسا مرض ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جو نمبر 1 وجہ ہے اموات کی وہ دل کے امراض. پہلے سمجھا جاتا تھا کہ دل کی بیماری شاید جو ہے وہ ویسٹرن کلچر میں ہوتی ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز دوسری بیماریاں ہیں, لیکن اس وقت جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی, جس میں پاکستان بھی شامل ہیں, جو واحد وجہ ہے وہ پہلی نمبر پہ موت کی وجہ ہے وہ دل کی بیماریاں ہیں. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہمارے ملک میں ایز کمپیئر ٹو کہ ویسٹرن کنٹریز میں, وہ یہ ہے کہ ینگ ایج میں لٹرلی میں نے 20 سال 25 سال اور 30 سال کے کامن مریض دیکھے ہیں ہارٹ اٹیک کے ساتھ, جبکہ یہ مطلب انہرڈ آف ہے کہ جی 20 30 یا 40 سال میں بھی, ایون میں امریکہ میں رہا ہوں وہاں پہ کبھی اتنی ینگ ایج میں کوئی مریض آتا ہو. So in other words it is no more a rich man's disease or a old man's disease, یعنی یہ جو تفرقہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ امیروں کے مرض ہیں یا پھر بوڑھے لوگوں کے مرض ہیں, that's not true anymore, and that's why you need to pay attention. آپ دیکھیں کہ کووڈ-19 میں بھی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایکسرسائز اسینشل ہے, سماجی دوری کا خیال رکھتے ہوئے آپ باہر نکلیے, واک کیجیے, ورزش کیجیے, وہ اہم ہے. ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. آپ کے پاس آنا چاہوں گی مہدی صاحب, اس وقت جو سیناریو بنا ہے, جو اکنامک پریشرز ہم فیل کر رہے ہیں, اس کے اندر ہنر یا اسکل ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ آپ کے لیے نوکریاں ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی ختم ہو رہی ہیں. اس بارے میں ہمیں بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے واپس آئیں گے اور اس بات کی اہمیت کریں گے کہ اٹ از ریئلی امپورٹنٹ ٹو ہیو اے اسکل اینڈ بی اے جاب کریٹر rather than just being a job seeker. A small break and we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی وقت کم ہوتا ہے لیکن ایک ضروری بات آپ سے ضرور کرنی چاہوں گی کہ دس از اباؤٹ دا کووڈ-19. آپ یہ مت سمجھیں کہ خطرہ ٹل گیا ہے. جس طرح کی ہم بے احتیاطی اس وقت برت رہے ہیں, اس کا کہیں خمیازہ ہمیں بھگتنا نہ پڑے. جو اچھا کام ہم نے 2 مہینے کیا لاک ڈاؤن میں رکھ کے, اپنی غیر ضروری جو مصروفیات ہیں اس کو کم سے کم کر کے, بلکہ اس کو حالت جنگ کے طور پہ لے کے, آج جب ہم تجدید عہد کی بات کر رہے ہیں, ایک دفعہ پھر پاکستان کے لیے کام کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ سے اس دفعہ مال و زر تو نہیں مانگا جا رہا, آپ سے صرف کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں محفوظ رہیے. یقیناً اس کا ایک اکنامک ڈس ایڈوانٹیج آپ کو ملے گا, لیکن پھر بھی کوشش ہمیں کرنی پڑے گی. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ادارے اور بزنسز اپنا پارٹ پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ MCB برق رفتار آپ کے ساتھ ہے دور رہ کر بھی, اور آپ چاہیں تو بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. منی ٹرانسفرز کی اگر باقاعدہ بات کی جائے, جس کے لیے ہم عموماً سمجھتے ہیں آج جیسے جی بینک کا آخری دن ہے, لیکن اگر آپ آن لائن کرتے ہیں, MCB برق رفتار کا استعمال کرتے ہیں, آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 35 خوش نصیبوں کو تقریباً 10,000 روپے جیتنے کا موقع مل سکتا ہے. بے شک اگر آپ سینڈر ہیں یا ریسیور ہیں, MCB برق رفتار آپ کو یہ اپرچونٹی دیتا ہے. تو یہ آپ کو انکریج کرنے کے لیے بھی ہے, آپ کی حفاظت کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہے. سو پلیز پے اٹینشن ٹو دس ڈیٹیل. اچھا جی, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, ہم ہنر فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہنر ہونا اس وقت ہمارے ہاتھ میں کتنا ضروری ہے. کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں, میں اس میں تھوڑا سا کوئکلی آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان 5 کروڑ یا 50 ملین تعداد ہے 18 سال سے 35 سال کے افراد کی, بالکل یوتھ جسے ہم کہتے ہیں, اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہمارا نمبر 147 147 ہے 180 کنٹریز میں, یعنی ہم نے اس پہ کام ہی نہیں کیا ہے. یونیورسٹیز کے اندر ان 5 کروڑ میں سے شاید 2% لوگ بھی نہیں جاتے. ہر سال ہم 8 سے 10 لاکھ لوگوں کو پرائمری یا سیکنڈری ایجوکیشن دیتے ہیں, اور ان میں سے شاید 50,000 یا 1 لاکھ یونیورسٹی لیول تک جاتے ہیں. تو باقی لوگوں کا کیا مستقبل ہے؟ ہنر نے 2010 میں جب ہم نے ادارہ شروع کیا تھا تو یہی آئیڈیا لے کے چلے تھے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, آسٹریا, جرمنی, سنگاپور, نارتھ امریکہ, ایگزامپلز آفٹر ایگزامپلز ہیں,
کہ وہاں ہر آدمی یونیورسٹی لیول کی 18 سال کی 20 سال کی ایجوکیشن نہیں لے رہا، بلکہ ہر ایک انجینئر ایک ڈاکٹر کے لیے سینکڑوں ٹیکنیشینز بنائے جا رہے ہیں، اس سے انڈسٹری چلتی ہے۔ تو آپ یہی دیکھیں نا مہدی صاحب، اس وقت جو ہمارے سامنے سیناریو آیا ہے کووڈ-19 کے بعد، وی نیڈ مور لیب ٹیکنیشینز، وی نیڈیڈ نیو ویز آف ڈوئنگ تھنگز، یعنی ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وینٹیلیٹرز کو اپنے ملک میں بنائیں، اب ان سب چیزوں کے لیے اسکل چاہیے ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، بڑا اچھا لگا تھا یہ کووڈ-19 کے سارے سیناریو سے پہلے لوگوں نے کہا کہ گگ اکانومی کو رینک کیا گیا، تو پاکستان کی بڑی اچھی رینکنگ آئی کہ ہم اسائنمنٹس پروجیکٹس کرنے کے لیے یوتھ اور نوجوان آگے ہوتے ہیں، لیکن پھر اب ان کو اسکلڈ لیبر بنانا بھی بہت اہم ہے تاکہ ان کا جو ارننگ پاور ہے اس کو کئی گنا بڑھا سکیں۔ کن اسکلس پہ آپ کے یہاں زیادہ کام کیا جاتا ہے؟ سو بیسک اسکلز جیسے پلمبرز ہیں، ریفریجریشن ٹیکنیشینز ہیں، فیکٹری میں کام کرنے والے مینٹیننس ورکرز ہیں، یا بیوٹی ہیئر سلون میں کام کریں آپ، انڈسٹریل اسٹچنگ ہے، کال سینٹرز ہیں، ہم ایڈوانس ٹریننگ میں بھی جا رہے ہیں کمپیوٹر کوڈنگ اور اینیمیشن میں۔ صاحب آپ کو لگتا ہے ری اسکلنگ کی بھی ضرورت ہے اب جبکہ دنیا کووڈ-19 کے بعد بدل رہی ہے، تو جن آپ ایریاز کی بات کر رہے تھے اب اس میں تو نئے SOPs بن رہے ہیں؟ جی بالکل، اور میں آپ کو اس میں یہ ایڈ کروں، کووڈ-19 کا آپ نے حوالہ دیا، کووڈ-19 نے اس آئیڈیا کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، وہ اکانومیز آپ دیکھیں ڈیولپ کنٹریز میں جو کووڈ سے بہت جلدی باہر آ رہی ہیں، یا جہاں ان برے حالات میں لوگ جیسے کہتے ہیں اپنے ڈیلی ویجز سے محروم ہوئے کیونکہ سسٹینیبلٹی تھی، سرٹن لیول آف اسکل تھا، انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا تھا، اپنی فاؤنڈیشن بنائی ہوئی تھی، تو یہ ایک طرح سے ہائی لائٹ ہو گیا ہے کہ اسکلس کو ری اسکل کریں، اور جیسے کہ ہنر کر رہا ہے کہ ہم سٹی اینڈ گلڈ UK کی لیول کی سرٹیفائڈ ٹریننگ کراتے ہیں، انٹرنیشنلی کمپیٹیٹو ایبسلیوٹلی دی SOPs، کیونکہ اب اگر ہم نے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ واپس جانا ہے، دوری بنائے رکھنی ہے، احتیاط کے ساتھ زندگی کو دوبارہ رواں دوا کرنا ہے، تو بہت اہم ہے کہ ان نئے SOPs کو آرگنائزیشنز میں، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز میں، ایون اگر کوئی مائکرو انٹرپرینور ہے وہ اس کو فلفل کر پائے۔ ڈاکٹر احسن آپ کے پاس آنا چاہوں گی، بچوں کے حوالے سے بات کریں گے، جو آپ نے بھی اس وقت اشارہ دیا کہ ان کی ایجوکیشن، ان کا مستقبل، ہم اکثر دیکھتے ہیں جو نمبرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ 40% آف چلڈرن ان پاکستان آر شوئنگ سائنس آف سٹنٹڈ گروتھ، میل نرشڈ ہیں، یہ تو آٹومیٹکلی ان کو ڈس ایڈوانٹیج پہ لے کے جاتا ہے، اور اب جبکہ دنیا میں کووڈ-19 جیسے تھریٹس ہیں، ہماری امیونٹی، بچوں کی امیونٹی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ بہت بڑا ایشو ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں سال میں تقریباً 2,30,000 لوگ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں، اور 4 لاکھ بچے 5 سال سے چھوٹی عمر کے ہر سال مرتے ہیں، اور اس کو یونیسیف کہتا ہے کہ 80% آپ بچا سکتے ہیں۔ تو بہت بیسک سوال ہے، اور آپ یہ اپنی کمیونٹی میں دیکھیں کہ رات کو 3 بجے کسی بچے کو 102 بخار ہے، جھٹکے آ رہے ہیں، اس کے غریب ماں باپ کے پاس کیا چوائس ہے؟ وہ کسی طرح ایمبولنس میں سرکاری ہسپتال پہنچیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ لیکن آج کراچی بچوں کے لیے محفوظ شہر ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ آج کراچی میں 5 بڑے ہسپتال ایسے ہیں جن کا بچوں کا ایمرجنسی روم چائلڈ لائف چلا رہا ہے، جو بہت انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہیں اور بالکل مفت ہے۔ یہ NICH ہے، سول ہسپتال ہے، کورنگی نمبر 5 ہے، عباسی شہید ہے اور لیاری ہے۔ تو کراچی میں ان 5 ہسپتالوں سے کوئی بچہ آدھے گھنٹے سے زیادہ دور نہیں ہے، اور یہ ہم نے پورے پاکستان میں کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان بچوں کے لیے محفوظ بنانا ہے، اور بنیادی صحت اور بچوں کی صحت صرف حق نہیں ہے، اس کو حقیقت بنانا ہے۔ بالکل، یہ ہے اصلی کام۔ ڈاکٹر احسن تھوڑی سی سخت بات کرنا چاہوں گی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جہاں تک فیسلٹیز کا، ریسورسز کا تعلق ہے، 5 بڑے ہسپتالوں میں چائلڈ لائف ہیز بین ورکنگ بریلینٹلی، لیکن دیکھیں ہماری بطور معاشرہ، ہمارے بطور خاندان، بطور پیرنٹس ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اس وقت جب لاک ڈاؤن لفٹ کیا گیا ہے، بار بار کہا گیا ہے کہ بچے سب سے زیادہ ولنریبل ہیں، ان کو خدارہ گھر میں رکھیے، جو ایک بائک پہ 5 بچوں کو بٹھا کے ان کی عید کی خریداری کے لیے ان کو بہت ہی جمع غفیر والی مارکیٹس میں لے جایا جا رہا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ احتیاط افسوس سے بہتر ہے، یہی میسج جانا چاہیے ہر لیول سے، اور میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اسی پاکستانی قوم میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے 10 ہسپتال ہیں، 5 کراچی میں، 5 کراچی سے باہر ہیں، بلکہ سندھ بلوچستان کے تمام ٹیچنگ ہسپتال 10 کے 10 میں ماڈرن چائلڈ لائف کے ایمرجنسی رومز ہیں، اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں پھیلیں گے۔ تو ہم نے ہر ER میں کیا کیا ہے، ایک گرین زون بنا دیا ہے جو نارمل ایمرجنسی کے بچے ہیں، اور ایک ریڈ زون بنا دیا ہے جہاں پہ کووڈ سسپیکٹس آتے ہیں، اور دونوں میں فل PP کے ساتھ کمپلائنس ہے، ہمارے سٹاف کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بچوں کے ساتھ والے اٹینڈنٹس کے لیے بھی۔ تو یہ بیہیویئر چینج آتا ہے، مستقل
ریپیٹیشن اور انفورس کرنے سے آتا ہے. Absolutely. یہ اور بہت بہت ضروری ہے. بہت تکلیف دہ عمل ہے اگر آپ کسی اپنے پیارے کو, خاص طور پہ ایک کم سن معصوم بچے کو جو شاید تکلیف بھی اپنی صحیح طرح بتا نہیں سکتا. ڈاکٹر بشیر آپ کے پاس آنا چاہوں گی. آپ نے بتایا کہ ٹبا ہارٹ سینٹر میں بھی, اور جیسے آپ نے بتایا کہ 2 اموات آپ نے پچھلے 24 گھنٹوں میں دیکھی ہیں کووڈ-19 کی, ایک اور پیشنٹ ہے جو کرٹیکلی ال ہے, تو کیوں ہمارے ذہنوں میں ابھی بھی یہ مغالطہ ہے, لوگ کیوں پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی کووڈ-19 کچھ نہیں ہے, احتیاط کرنا کچھ نہیں ہے, ماسک نہ پہنو, دوری نہ بناؤ, گلوز نہ پہنو, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں خود حیران ہوتا ہوں جی, یہ ڈیلی بیسس پہ میڈیا میں بھی اور سارا کچھ ہے, بٹ وہ آئی تھنک پتہ نہیں ایکسیپٹنس نہیں ہے یا کیا ہے, اس کے باوجود وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اس کے پیچھے تھیوری ہے جس کی وجہ سے سب ہو رہا ہے, یہ ریالٹی نہیں ہے. اور ہم تو ایز ڈاکٹرز ریالٹی دیکھ رہے ہیں, مطلب پوری دنیا میں دیکھ رہی ہے, اٹس ناٹ پاکستان میں بلکہ آپ امریکہ میں دیکھ لیں, تمام فیسلٹی ہونے کے باوجود, ایڈوانس سسٹمز ہونے کے باوجود, ہیلتھ کیئر اتنا ایڈوانس ہونے کے باوجود وہاں پہ جو ہے یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ, اور اموات بھی اس وقت ہائیسٹ وہاں پہ ہو رہی ہیں جی. اور ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے ابھی تک اموات اتنی نہیں ہوئی ہیں, لیکن اگر ہم لوگ احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, یہ تو ایک 2 دھاری یہاں پہ ہو تلوار سکتی ہے. آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, 2 دھاری تلوار ہے. یعنی ہم نے اس بات کو سیریسلی اس لیے نہیں لیا کیونکہ ہمارے یہاں شرائع اموات کم ہے, ہمارے یہاں وہ ہمیں لیتھل تکلیف ہم نے صحیح نہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تمام قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے. گھر میں رہنا, پتہ نہیں کیوں ہمیں لگتا ہے کہ ہم گھروں میں محصور ہیں, حالانکہ آپ گھروں میں محفوظ ہیں. مہدی صاحب کیا کہیں گے آخر میں تمام لوگوں سے؟ جی بشیر صاحب. کوئکلی ایک بات کہنا چاہوں گا, میں آپ کو بتاتا ہوں, جس ایک پیشنٹ کی لاسٹ نائٹ ہے, ہم اس کی فیملی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے چند دنوں سے, نہیں کر پا رہے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ ان کے باقی فیملی ممبرز کو بھی سیم پرابلم ہو گیا, اور وہ بیچارہ ایک کسی ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے, دوسرا جو ہے وہ وہاں پہ گھر میں کوارنٹین ہوا ہوا ہے. جس کے فیملی ممبر کو اس سے پوچھیں کہ اگر آپ خدا نہ خاصا, اس وقت تو میں کہتی ہوں تمام لوگوں کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں, بچے ہیں, آپ کسی نارمل جو ریگولر ان کی او پی ڈیز ہوتی, کلینکس, اس کے لیے بھی ہسپتال نہیں جا سکتے, اور یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں خدا را ان کو فالو کیجیے. اور ایک دفعہ پھر ان تمام اداروں کا, ان کی یہاں پہ موجودگی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ پزیر, ہنر فاؤنڈیشن اینڈ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن. بہت شکریہ ڈاکٹر بشیر, مہدی صاحب اینڈ ڈاکٹر احسن فار بینگ ہیئر. بڑھتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویل بی رائٹ بیک. وطن کے سجیلے جوانوں, اے وطن کے سجیلے جوانوں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, اے وطن کے سجیلے جوانوں, اے وطن کے سجیلے جوانوں. سرفروشی ہے ایمان تمہارا, جرأتوں کے پرستار ہو تم, جو حفاظت کرے سرحدوں کی, وہ فلک بوس دیوار ہو تم. اے شجاعت کے زندہ نشانوں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, اے وطن کے سجیلے جوانوں, اے وطن کے سجیلے جوانوں. تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے, اس میں شامل ہے آواز میری. اڑ کے پہنچو گے تم جس افق پر, ساتھ جائے گی پرواز میری. چاند تاروں کے رازدانوں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, اے وطن کے سجیلے جوانوں, اے وطن کے سجیلے جوانوں.
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। जिस तरह के आपको पता है कि आज 27वें रमज़ान पे पाकिस्तान के क़याम का भी दिन है और यकीनन पाकिस्तान के उन तमाम सिपाहियों को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, इंजीनियर्स को और वो तमाम एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को जो इस वक्त जब अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर रहे हैं तो ये किसी जिहाद से कम नहीं, यानी मौत के ख़तरे की आंखों में आंखें डालकर अपने हम वतनों की मदद करना, इससे बढ़कर अल्लाह की राह में कोई खिदमत नहीं हो सकती। तो आज का ये दिन यकीनन उन सब के नाम है, चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल्स हों, कोई अपना कारोबार चला रहे हों, बेशक आप एक डॉक्टर हों, आप एक नर्स हों, आपकी अहमियत का हमें आज अंदाज़ा हुआ है और यकीनन इसी थीम को हम आगे लेके चलना चाहते हैं। अब जो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी भाई एंड ऑफ कोर्स ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के हवाले से भी और यकीनन बात करेंगे कि आज बतौर पाकिस्तानी हमारी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है अपने मुल्क और मिल्लत के लिए। सबसे पहले आप लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, थोड़ा गला बैठ रहा है रोज़े में। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे आज के हवाले से? हम अक्सर ये बात करते हैं, भूल भी जाते हैं कि पाकिस्तान के क़याम का दिन इस्लामी तारीख के हवाले से 27वीं रमज़ान बनता है, क्या कहेंगे आप? आई थिंक कि आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान हमारे वजूद में भी आया 14 अगस्त को, जो कि एक 27th रमज़ान था, और आज भी इत्तेफाक है कि हम 27वें दिन ये बात कर रहे हैं आपस में। तो ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। आई थिंक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस मुश्किल हालात में और जिस साबित कदमी से पाकिस्तान बनाया वो हमको मालूम है, और उनकी जो तालीमात थी वो ऐसी थी कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि इसमें हर एक को कंट्रीब्यूट करना है, और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ हों, कोई हिंदू हों, सिख हों या ईसाई हों, सब फ्री हैं एज़ लॉन्ग एज़ दे आर वर्किंग फॉर पाकिस्तान में और पाकिस्तान की ड्यूटी कर रहे हैं। सो आज का दिन में हमें यही अहद करना चाहिए कि हमने आज पूरी कोशिश करनी है कि पाकिस्तान जो है वो उसी तरह चले, हम सब अपनी ड्यूटी करें, चाहे वो फ्रंट लाइन पे इस वक्त डॉक्टर्स हैं या हर एक कोई अपना काम कर रहा है। मेन इशू ये है कि हर एक को अपनी अपनी जगह पर काम करना है, और यही पाकिस्तान का मकसद भी है। हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान की फौजी फ्रंट लाइन पर हैं, एवरीबडी ऑन द फ्रंट लाइन, जो कि पाकिस्तान को तरक्की में शामिल है वो सब। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त तो फ्रंट लाइन ही बदल गई है ना, जो इमरजेंसी की सिचुएशन है। अगर हम आज से 10 दिन पहले जो सिनेरियो था और इस वक्त के जो हमारी डिबेट्स के मौज़ूआत चल रहे हैं, नूर भाई आपको भी इस वक्त शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। हमारे मिंबर और महराब की भी उतनी ही अहमियत है। अगर हमने इस वक्त यकजा होना है, यूनिटी दिखानी है, तो जो हमारे उलमाए कराम का जो रोल है उसको भी हम बिल्कुल पसे पुश नहीं रख सकते। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान मुबारक में ये रमज़ान अल्लाह सुब्हानहु व तआला का महबूब महीनों में से एक महीना, जिस रात का इंतखाब किया वो 27वीं रात, और पूरी कुर्रा अर्ज़ में जिस ज़मीन का इंतखाब किया रब्बे ज़ुल जलाल ने, वो भी इंतहाई महबूब। कि नबी इस्लाम ने इशारा फरमाया था कि मुझे यहाँ से आशिकों की खुशबू आती है। अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की हुजरे की तरफ इशारा किया था, और वो जो सिनेरियो बनता है, सिम जो बनती है वो पाकिस्तान की बनती है। और पाकिस्तान का, जिस तरह मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि अरबी में माना बनता है तैयबा मदीना, और वो है मदीना तैयबा। वो मदीना अव्वल है, ये मदीना सानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास इशारे से बना है। बल्कि उलमा तो ये भी कहते हैं कि जिस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी, वो बदबख्त था जिसने उसको कत्ल किया, इसी तरह जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी एनर्जीज़ को यूज़ करता है, वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल की तरह शुमार किया जाएगा कल क़यामत के दिन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जो नेमतों का इज़हार किया ना, उसमें कहा कि हम तुम्हें दरिया देते हैं, समंदर देते हैं, पहाड़ देते हैं, खुशकी देते हैं, तरी देते हैं। इस सूरज़ ज़मीन पे कौन से ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ गर्म पानी का समंदर भी है, जहाँ दरिया भी है, जहाँ पहाड़ भी हैं, आपको मौसम भी दिए, अल्लाह ताला ने हर नेमत से माला माल किया, हर चीज़ दी, वो पाकिस्तान है। अब उलमा हर एक बंदा अपना काम कर रहा है, और उलमाए कराम हमेशा बात करते हैं इत्तेहाद व यगानियत की, खुलूस की, मोहब्बत की, प्यार की, और मैसेज देते हैं कि मुखलिस हो जाओ, हर बंदा हर काम से मुखलिस हो जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर एक मोची है तो वो भी अपने काम से मुखलिस हो जाए, सब्ज़ी वाला तो वो भी अपने काम से मुखलिस हो जाए, डॉक्टर है तो वो भी अपने काम से मुखलिस हो जाए। जितने अब इखलास के साथ करेंगे, क्योंकि कौमें हमेशा
فرد افراد پھر معاشرہ. اس طرح اگر ہم مڑ جائیں گے تو ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے, اللہ کے دوست بن جائیں گے, اور دوسرے کہ محب وطن جو کسی بھی ملک کی حفاظت کرنے والا, اور بالخصوص اپنے اس طرح مجاہدین کے, اور اس وقت مجاہدین, میں یہاں ایک بات کرتا ہوں, مجاہدین جو پاک آرمی, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب فرمایا کرتے تھے تو یہاں ایک نقطہ بیان کرتے تھے, وہ کہتے تھے پاک آرمی کے حوالے سے بالخصوص وہ جملہ کہتے تھے کہ اس وقت روئے زمین پہ جو ایک مجاہدین ہے اور اللہ نے چنا ہے 58 کنٹریز میں, جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پاکستان کی طرف دیکھا جاتا ہے. جہاں جب غوری میزائل بنایا جاتا ہے تو ترکی کی سڑکوں پہ لوگ لیٹ جاتے ہیں, لوگ ان سے کہتے ہیں پاکستان نے بنایا, لوگ کہتے ہیں پاکستان نہیں بلکہ اسلام نے بم بنایا. سبحان اللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے نور بھائی, یہ ساری تو اچھی باتیں اور ان پہ ہم فخر بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارا دل بھی تو دکھا ہوا ہے نا. دیکھیں 70 سال کی ہماری تاریخ میں بریگیڈیئر صاحب, ہمارے سامنے جب کوئی دشمن آیا, چاہے کوئی قدرتی آفت ہے یا دشمن نے میلی نگاہ ڈالی ہے, یہ قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح ہو گئی. لیکن آج جو ایک بہت ہی, لیکن جتنا مہلک اس کو کہنا چاہیے, لیکن اتنا ہی چھوٹا سا ہمارا دشمن کووڈ-19, اس کے خلاف ہم ایک نہیں ہو پا رہے. اس میں ہمیں تفرقہ ہے, اس میں ہمیں قیاس آرائیاں ہیں, ہم کہتے ہیں ہے نہیں ہے, گھر سے باہر نکل جاؤ, اس میں ہم کیوں نہیں ایک ہو پا رہے. اسی طرح دیکھیں, بات یہ ہے کہ کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے نا, چاہے وہ آپ کی کووڈ-19 ہے یا کوئی ڈیزاسٹر ہے یا دشمن اٹیک کرتا ہے, یو فائٹ ایز اے نیشن, ٹھیک ہے, جس میں حکومت, اس کے بعد عوام اور فوج مل کے لڑائی کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا ہمیں اس دفعہ کمی نظر آئی, کیونکہ پولیٹیکل سکورنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اگر فیڈرل گورنمنٹ کچھ بات کر رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ کچھ بات کر رہی ہے, تو یہاں پر ساتھ علماء کرام, علماء کرام کا اس وقت آئی تھنک سب سے زیادہ اہم کام تھا, کیونکہ ہم ظاہر ریلیجیس ہیں اور ہمارے مہینہ ایسا ہمیں مل گیا کہ ہم ایک ہو سکتے تھے, اور آپ سب جاتے ہیں کہ مسجد میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں, لیکن پھر آپ کی زندگی سب سے بہتر ہے, جو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے. اور دوسرے ممالک میں دیکھیں, سعودی عرب میں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, پوری قوم اس پہ عمل کرتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر جو ان کے جو بھی علماء کرام ایک فتویٰ دے دیتے ہیں وہ مانتے ہیں. یہاں ہمیں اس میں تھوڑی سی کمی نظر آئی. یہاں پہ چاہیے تھا کہ تمام ہم آپس میں تفرقہ بازی ختم کر کے ایک سوچ رکھتے ہیں, اور وہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی صحت کے لیے ہم نے کیا قدم اٹھانے ہیں. کیا اس میں ہم نے مسجد میں جانا ہے یا نماز کہاں پڑھنی ہے, اس کے بعد ہم نے باہر کیسے نکلنا ہے. بریگیڈیئر صاحب قطع کلامی ہوگی, لیکن مجھے بتائیں اس وقت ہمیشہ میں دیکھ رہی ہوں کہ پچھلے 2 ماہ سے جو فوکس تھا, جو ڈیبیٹ تھی, جو کانورزیشن تھی, وہ مساجد پہ تھی کہ مساجد میں SOPs فالو ہوں گی یا نہیں. اس وقت جو مارکیٹس کے ہم مناظر دیکھ رہے ہیں, مسجد تو ایسا لگتا ہے ہمارے کہیں اسٹیٹس فیئر میں بھی نہیں ہے. اس طرح بات ہے کہ اس میں اور نزلہ اسی پہ گرتا ہے. ہیڈ آف دا فیملی کی بڑی رسپانسبلٹی. ہماری پرابلم کہ ہم کہتے ہیں جی فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کرنا ہے, پروونشل گورنمنٹ نے یہ کرنا ہے. بات یہ کہ اب میں نے اپنے گھر کو کیسے چلانا ہے, آئی ایم ریسپانسبل فار مائی فیملی. اس میں نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ جی گھر سے باہر نکلنا ہے, آپ نے کیا خیال کرنا ہے, ماسک کیا لینا ہے, سینیٹائزر لینا ہے کہ نہیں, گلوز پہننے ہیں. اگر مارکیٹ میں بھی جا رہے ہیں تھوڑا ویٹ کر لیں, اب ٹائمنگ بھی بڑھ گئے ہیں, تو بجائے کہ سارے کٹھے چلے جائیں, تھوڑا ٹائمنگ کر لیں, اس حساب سے چلے جائیں. پیچھے پرابلم یہ تھی کہ 4-5 گھنٹے کے لیے دکانیں کھلتی تھی. یہاں پہ ویسے بریگیڈیئر صاحب کریڈٹ از ڈیو, جتنے مناظر میں نے مساجد کے دیکھے ہیں, جتنی مساجد میں بہت ڈسپلن تھا, تمام SOPs فالو کی گئی. حالانکہ ہمیں پتہ ہے یہ میرے خیال میں اس کا جو ریئل ٹرم ہوگا, نور بھائی آپ بتائیں گے, کندھے سے کندھا ملا کے صف بنانی ہے, لیکن پھر بھی SOPs کو دیکھتے ہوئے, حالات کو دیکھتے ہوئے ڈسٹنس رکھا گیا. یہ ڈسٹنس ہمیں مارکیٹس میں تو نہیں نظر آ رہا. لیکن وہ نبی اسلام کی حدیث مبارک ہے نا کہ کندھے سے کندھا ملانے کی, مگر علماء کرام نے فرمایا کہ جو فتنوں کا زمانہ ہے یا وبا کا زمانہ ہے, ہاں اگر ڈاکٹرز کی بات مانی جاتی ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ زندگی کا خطرہ ہے, پھر علماء نے اعلان کیا کہ جو 50 سال زائد بزرگ ہے وہ نہ آئیں, بچوں کو نہ لایا جائے. اور اس صف بندی میں خاص طور پہ علماء نے اس وقت جماعت کھڑی نہیں کی جب تک انہوں نے صف بندی درست نہیں کروائی, اس کے بعد جا کے نماز کا اہتمام کیا گیا. تو ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے. اور میں یہاں ایک بات کرتا ہوں, جیسے آپ فرما رہی ہیں 70 سالوں, کسی بھی قوم کو بننے میں کچھ سال لگتے ہیں, کبھی کبھی صدی لگ جاتی ہے. ابھی صرف 70 سال ہوئے ہیں. ہمیں ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے اس قوم کے بارے میں, اور یہ بڑی پازیٹیو نور بھائی, لیکن اس کی بنیاد آج ڈالنی پڑے گی. 28 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان 100 کا ہو جائے گا. یعنی آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے, جب وہ 28 سال کا ہوگا, ہمارا ملک انشاءاللہ تعالیٰ 1 صدی ہو جائے گی اس کو. تو ہمیں آج بنیاد ڈالنی پڑے گی. اچھا جی, کچن کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف سامیہ. اور السلام علیکم, آپ کو دونوں چیزوں کی مبارکباد, 27ویں رمضان کی بھی مبارکباد, پاکستان کے قیام کی بھی مبارکباد. کیا بنانے لگی ہیں آپ؟
سب سے پہلے تو خیر مبارک، اور آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بھی بہت بہت مبارک ہو، اور اس ملک کو اپنا گھر سمجھیں، اور جو ہماری حکومت وقت اس وقت جو ہمیں ہر چیز بتا رہے ہیں، ہمارا فالو کرنا بہت ضروری ہے. صحیح. آج میرے پاس جو میرا برانڈ ہے جو کہ آپ لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں، اور اس گرمی میں تو یقین مانیں کہ سب سے زیادہ جو لذیذ اور جو تسکین دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے 7 اپ. اس کے ساتھ آپ کچھ بھی رکھیں، پکوڑے رکھیں، بن کباب رکھیں یا کوئی چاٹ رکھیں، لیکن جب تک 7 اپ نہ ہو تو اس چیز کا جو ہے مزہ نہیں آتا. تو آج ہم 7 اپ کے ساتھ جو ہے ایک لیمن ڈرنک بنائیں گے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو فوراً افطاری کے بعد نہیں پئیں گے، یعنی کہ روزہ کھولا اور فوراً آپ نے ڈرنک لے لی، نہیں. آپ اس کو تھوڑی دیر اپنا پورا میل لیں، اچھے سے کھائیں، فروٹس کھائیں، چاٹ کھائیں، اور اس کے بعد آخری میں جو ہے وہ اس کا ایک جو فریزی ڈرنک ہم جو بنائیں گے جو کہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، وہ آپ بنائیے. اچھا، اس کے لیے سب سے پہلے بہت ہی چھوٹے سے اور بہت تھوڑی سی انگریڈینٹس ہیں. آپ اس کو عید پہ بھی اپنے مہمانوں کو سرو کر سکتے ہیں، کیونکہ گرمیوں میں وہ آئیں گے آپ کے پاس. اگر آپ کے جو قریبی ہیں، جیسے آپ اپنے ماں باپ کے گھر جائیں گے یا آپ کے وہ کلوز ریلیٹیوز جو آپ سے عید ملنے کے لیے آئیں، تو آپ ان کی گرمی کو دور کرنے کے لیے یہ 7 اپ کی لیمن ڈرنک جو ہے وہ آپ سرو کر سکتے ہیں. کچھ نہیں کرنا، آپ نے سمپل اس میں پودینے شامل کرنے ہیں، تقریباً 2 سے 3 جو ہے وہ آپ جو ہاف گڈی ہوتی ہے وہ آپ لے لیں پودینے کی. اس میں آپ نے حسب ذائقہ چینی شامل کرنی ہے. لیمن جوس تقریباً آپ اگر 4 گلاس بنا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے آدھا کپ لیمن جوس استعمال کرنا ہے. تھوڑا سا نمک، تھوڑی سی کالی مرچ اور تھوڑا سا کالا نمک، اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا. اور جب آپ اس کو بالکل ایک پیسٹ بنا لیں، اس کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا پیسٹ جو ہے وہ گلاسز کے اندر آپ شامل کریں گے، اور اوپر یعنی یہ فلیورنگ کے طور پہ ہو جائے گا، اور آپ اس کو یعنی یہ کانسنٹریٹ ہوگا آپ کا فلیور کا، اور اس میں آپ پھر اپنی پسند کے مطابق اس میں 7 اپ ایڈ کر لیں یا کوئی بھی فزی کلیئر ڈرنک ایڈ کر لیں. جی، میدوں پہ سوجن آ جاتی ہے نا، کالا نمک، جی، پودینہ، یہ وہ چیز، اور شہد، یہ 3 چیزیں استعمال کی جائیں تو بہترین یہ ایک ٹونک بن جاتا ہے جو میدے کے لیے. اچھا، میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ ہم جس طرح کے اس وقت سیناریو میں ہیں، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کئی لوگ جو کام کے غرض سے یا جن کی نوکری باہر تھی وہ باہر پھنس بھی گئے ہیں، بہت زیادہ مالی مشکلات کا بھی شکار ہو رہے ہیں. تو ان کی جو فیملیز یہاں سے ان کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں، ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ MCB برق رفتار آپ کے لیے بہترین سہولت لے کے آیا ہے. آپ دوری رکھتے ہوئے بھی، یعنی ہمیں جو سماجی دوری، سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، اس کے بعد بھی کیونکہ وہ آپ کے دل کے قریب ہیں، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ ان کو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، یہ فری آف کاسٹ ہے آپ کی اس طرح کی، اور بڑی برق رفتاری سے ان تک پہنچ جائے گا. مزید یہ کہ 15 رمضان سے لے کے عید تک جتنے لوگ اگر اس طرح کا منی ٹرانسفر کرتے ہیں، اور 35 خوش نصیبوں کے پاس یہ آپشن ہوگا، یہ موقع ہوگا کہ وہ 10,000 روپے بھی جیت سکتے ہیں. دونوں سینڈر اور ریسیور، اس رقم کے بھیجنے والے اور موصول کرنے والے، دونوں اس قرآن دازی میں شامل ہوں گے. سو پلیز میک یوز آف اٹ. تو کیونکہ ہم دوری بنائے رکھیں لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنا خیال بھی رکھیں. اچھا جی، واپس آتے ہیں. ہمارا جو ایشو ایٹ ہینڈ ہے، بریگیڈیئر صاحب کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ اگر ہم نے افراتفری کا یہ عالم رکھا، اور خصوصاً اگر ہم نے ڈاکٹرز کی ایڈوائس پہ عمل نہیں کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادارے، میڈیا، گورنمنٹ، اپوزیشن، یہ آپس میں ان کے پاس کوئی لائے عمل ہے بھی یا صرف گتھم گتھا ہے آپس میں؟ آئی تھنک گورنمنٹ نے تو ایسے بھی ایشو کیے ہیں، بٹ وہ پوائنٹ اسکورنگ جو ہے وہ بڑی انفارچونیٹ ہے، وہ بالکل ایسے موقع پہ نہیں ہونی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جو ڈاکٹر نے حفاظتی تدابیر بتائی ہیں وہ بھی کریں، لیکن ٹی وی پہ بہت زیادہ کوریج ہونا چاہیے. آئی اسٹل فیل کہ کیوں ہمارے عوام سمجھتے نہیں ہیں، ایک چھوٹی شاپ پہ اگر لوگوں نے جانے شاپنگ کرنے تو کیسے لائن بنانی ہے، کیسے ماسک لینا ہے، سینیٹائزر کا کیا استعمال کرنا ہے، وہ ٹی وی پہ ضرور دکھانا چاہیے. میس میڈیا کوریج ہونی چاہیے. اسی طرح سے اگر آپ بینک میں جانا ہے تو کیسے کھڑے ہوئے ہیں باہر، اگر باہر بچہ دھوپ میں لوگ کھڑے ہیں، دین سم بینک کو ارینجمنٹ کرنی چاہیے کہ اوپر بھی شیڈ کر دیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ تھا نور بھائی، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح یہ مہینہ تو گزار لیا، لیکن اب اس عید کے بعد اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ 2-2.5 مہینے کر لیے ہم نے اپنا کام کر لیا، اب کچھ نہیں ہے، باہر نکلنا ہے. آپ ایک رہنما کے طور پہ، ایک عالم کے طور پہ ان کو کیا مشورہ دیں گے رائٹ آفٹر عید؟ یعنی اب دوبارہ اسی روش پہ چلے گئے تب تو اپنے لیے مشکل کھڑی کریں گے. دیکھیں، بسم اللہ، جس طرح ڈاکٹرز نے کہا ہے، ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید فرقان حمید کیا ہے؟ جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا، اس نے انسانیت کو بچا لیا، اور انسانیت کو بچا لیا تو وہ اللہ کا محبوب ہو گیا. اور آپ کی ذات سے کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اور کسی انسان کو آپ مار دیتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے، تو آپ نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. خالدین فیہا ابدا، آپ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے اگر آپ نے قتل عمد جان بوجھ کر کیا ہے. اس طرح کی حرکات و سکنات نہ کریں کہ آپ کی ایسی کسی کو تکلیف ہو.
اور ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو تہذیب یافتہ ہوتا ہے. ایک مسلمان بہترین وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے, اپنے کردار سے, اپنی بات سے نفع دیتا ہے. آپ نفع دینے والے بن جائیں, اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اور ایس او پیز کو خیال رکھتے ہیں جو اچھا یہاں ایک بڑا کام ہوتا ہے ریاست کا بھی. چیک اینڈ بیلنس ہمیشہ ریاست کرتی ہے, اور جب ریاست کسی بھی چیز کو اچھی طریقے سے لے کے چلتی ہے تو پھر وہ فالو کرنا ہو جاتے ہیں. یہاں بڑا جو ہے فالو نہیں کرتا, چھوٹے پہ سختی ہو جاتی ہیں. لیکن اس وقت دیکھیں نا, یہ مرض تو تفریق نہیں کر رہا. کل بڑی افسوسناک خبر پنجاب سے آئی, ایک ایم پی اے جاں بحق ہو گئی کووڈ-19 کی وجہ سے, بوڑھا بچہ اس وقت. تو اب آپ کے گھر کے قریب اس بیماری نے وار کرنا شروع کیا تو آپ اس کو لائٹلی نہیں لے سکتے. لیکن پھر اللہ کے در سے ہی امید ہے. تھوڑی سی میں چاہوں گی کہ آپ گفتگو, آج کا روزہ بھی ہے اور الحمدللہ جمعرات کا روزہ ہے, وہ کہ آخری جمعرات ہے رمضان بریک سے پہلے مبارک. بات چل رہی تھی آپ صلاۃ تسبیح کے حوالے سے. دیکھیں شب جمعہ وہ شان یہ ہوتی ہے کہ آج کے دن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے افطار کا وقت ختم ہوگا, افطار یعنی شروع ہو جائے گی, لوگ افطاری کر رہے ہوں گے, یہ وہ وقت ہوگا فجر کی نماز تک. خاص طور پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت عروج پر ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان میں نزول فرماتا ہے. یہاں ایک معاملہ, اور پھر آج کی رات یہ ہوتی ہے نبی اسلام پہ درود پڑھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں. صلاۃ التسبیح پڑھی جائے, اس کے بعد درود مصطفیٰ پڑھا جائے, اور اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے, پاکستان کی خیر کے لیے دعا کی جائے, آنے والے وقت کے لیے دعا کی جائے, کیونکہ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ مصیبت مشکلوں کو ٹال دیتا ہے. اس کرونا وائرس کے حوالے سے دعا کی جائے خاص طور پہ. اچھا آج کی رات, کل کی رات آخری تاک رات ہے, اگر پرسوں اور جمعۃ الوداع بھی ہے, جمعۃ الوداع بھی ہے, اس کے بعد لیلۃ الجائزہ بھی ہے. یہ 3 دن یعنی بونس کے آ گئے, بونس کے دن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب رحمت عروج پائے, ویسے عبادت کیجیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ رمضان اور یہ جو مہینہ ہمارے لیے گزرا, یہ ہماری مٹیریل اور نان مٹیریل ہے جو ہمارا اسپریچول کنیکشن, اس کی طرف بڑا اس نے فوکس کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے سورہ جمعہ میں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے کاروباروں کو, اپنی دکانوں کو چھوڑ دو, یہ جب تمہیں کال فار پریئر ہو اس طرف جاؤ. آج نظر آ رہا ہے کہ دکاندار کہنے, اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی لوگوں سے ایس او پی فالو کروا لو, تو وہ کہتا ہے کہ یہی گاہک تو 2 مہینے بعد آیا ہے, اس کو ایس او پی کا کہنے کا مطلب ہے میں اس کو خود دوسری دکان میں بھیج رہا ہوں. تو یعنی ہمارے لیے یہ جو بیلنس ہے, اس طرح میں نے لوگوں کو نماز کے لیے لپکتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے میچنگ دوپٹے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ سوچ کی بات ہے. خاص طور پہ دیکھیں دکانوں پہ دکانداروں کو بھی سمجھنا چاہیے, یہ تو ہر جگہ پر ہے اسلام میں ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو تو آپ کاروبار بند کر دیں اور اس کے بعد نماز کے بعد کھولیں. اور اسلام تو اتنا لبرل ریلیجن ہے, اتنا آسان ریلیجن ہے. آپ سعودی عرب میں جائیں تو وہاں پر جو ہی نماز اندر مسجد میں جائیں گے, ایک جماعت ہو گئی, اب لیٹ ہو گئے ہیں, پیچھے ایک اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے, اس کے بعد دوسری تیسری جماعت کھڑی ہوئی. تو بڑا آسان ریلیجن ہے. اور پھر دکان بند کرتے ہیں, ان کی ایک ڈرل بن گئی, اذان ہوئی بند کی, پڑھ کے آپ نے دکان کھولی. اور یہ سب کو صاحب میں نے خود دیکھا ہے مدینہ منورہ میں, اگر آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں, ایک دفعہ میں اور میری بہن تھوڑے لیٹ ہو گئے اور ہم مسجد کے قریب بھی نہیں پہنچ پائے تھے, لیکن 3-4 لوگ تو ہماری طرح وہ بھی آگے بڑھ رہے تھے, تینوں نے وہیں کھڑے ہو کے جماعت لگائی. This is how easy it is. ہم نے یہ مشکل بنا لیا نا. اور یہ چیزیں, اور اسی طرح لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جی سب کو اگر نماز جمعے کے ٹائم پر شٹر ڈاؤن ہو جائے تو پھر کہ نہ تو کسی دکاندار کو فکر ہوگی کہ یہ گاہک کہیں اور چلا جائے گا, اور اس کے بعد وہ آ کے کھولیں اور اپنا کاروبار زندگی بھی چلائیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ آپ اپنی عبادت بھی کریں لیکن اپنا کاروبار بھی کریں اور رزق کے حلال کمائیں. تو اس میں تو کوئی اور دعاؤں میں اپنی, آج جب آپ دعا کر رہے ہیں ملک اور قوم کے لیے, خصوصاً ہمارے فرنٹ لائنرز کو یاد رکھیں. نور بھائی خاص طور پہ میں چاہوں گی کہ ہمارے ڈاکٹرز کے لیے, نرسز کے لیے آپ کچھ کہیں, کیونکہ یہ تو ایک ہے نا کہ دشمن, ایک وبا, ایک خطرہ سامنے ہے, پھر بھی اس وقت میں کسی کی مدد کرنا, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا پرومس کیا ہے؟ بہت زیادہ ان کے حوالے سے بشارتیں ہیں. میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ جو انسانیت کو بچا رہا ہوتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. دیکھیں اس میں نا نیت کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے. ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ انسانیت بچ جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق بچ جائے. جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یہاں کوئی نہیں ہوتا کہ یہ ہے یا یہ وہ ہے, بلکہ خاص طور پہ مخلوق کا ذکر. یہاں تو ہم نے, یہ اسلام ہے ہمارا, جہاں کو پانی پلانے پہ اللہ جنت میں ڈال دیتا ہے اور ایک بلی کو بند کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم میں ڈال دیتا ہے. یہ تو آپ اس مخلوق, آپ تو اشرف المخلوقات ہیں, آپ تو انسان ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر خاص فضل کیا ہے اور آپ مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور اگر آپ کی اسی میں شہادت ہو جاتی, ہماری ڈاکٹر کی بھی شہادت ہوئی نا اسی میں, بالکل شہید ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقبول مقام ہے, کیونکہ انسانیت کے حوالے سے انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت فرمائے. بے شک اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا یاب بھی کرے. مجھے جلدی سے شیف سامیہ کی طرف دیکھنا ہے. ہر ڈرنک
drink is ready. It looks really pretty. اور آپ اس میں کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ آپ بلو کلر تو آپ ہلکا سا فوڈ کلر جو بلو جیل کلرز ہوتے ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں, اس کے اندر گرین ایڈ کر سکتے ہیں, اس کے اندر یلو ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں بالکل آخری ایام ہے رمضان کے اور رمضان رخصت ہونے کو ہے, آپ کو یاد آئے گا یہ اس طرح ہمارے کچن میں جلدی جلدی ریسیپیز بنانا؟ بالکل ہمیشہ مجھے یاد آتا ہے, اور جب ہمارے کانٹریکٹ سائن ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ پچھلے رمضان کو بھی اس دن ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ایک میموریز ہوتی ہیں, ہمارا ایک پورٹ فولیو تو بن رہا ہوتا ہے لیکن یادیں ہوتی ہیں, بہت اچھے باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. صرف روٹی بنانے کے لیے, سالن بنانے کے لیے, صرف بچے پیدا کرنے کے لیے ہیں. ان کی ایک جو تعلیمی جو ایک تعلیم بہت ضروری ہے ان کے لیے, کیونکہ آنے والا جو وقت ہے وہ ہمارے بچوں کو ایک ایسے مقام پہ لے کے جائے گا جس پہ ان کو بہت سختیاں ہوں گی. تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت دینی چاہیے, اور خاص طور پہ جو یہ جون جولائی جو چھٹیاں ہوتی ہیں نا, جو ہمارا ایک سمر ویکیشن یا ونٹر ویکیشن ہوتا ہے, تو میں میسج دینا چاہوں گی کہ آپ بچوں کو دین کی تعلیم دیں. ایسے واقعات, ایسے قصے, ایسی چیزیں بتائیں جس سے ان کی ایمان مضبوط ہو اور وہ اپنی تعلیمات دین کی بھی دنیا کی دونوں لے کے. بالکل, بہت ہی خوبصورت میسج. تھینک یو سامیہ فار دیٹ. آخری کچھ لمحے ہیں ہمارے اس وقت کے آور کے بھی, تو بریگیڈیئر صاحب آپ سے بھی چاہوں گی کہ اس وقت جو بڑا ایک کراس روڈ پہ ہیں ہم, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت سیاسی ہمارے جو اختلافات ہیں یا کوئی اور بھی اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے اہم یہ ہے کہ ملک کے لیے کام کیا جائے. اینی میسج یو لائک ٹو گیو ٹو تو آج کے دن کی اہمیت ہی یہی ہے کہ ہم سب مل کے ایک ہی دعا کریں پاکستان کی خوشنودی کے لیے, پاکستان کی عوام کی صحت کے لیے, اور اللہ تعالیٰ جس امتحان سے میں گزارا اس میں ہم خودصورت میں ہو سکتے ہیں کہ ہم سب مل کے اور جو اپنی اپنی جگہ پر اپنی ڈیوٹی پوری کریں. ڈاکٹرز دیکھیں کتنا کام کر رہے ہیں, اسی طریقے سے حکومت اپنا کام کر رہی ہے, لیکن عوام کو اپنا کام بھی کرنا ہے. ہم ہر بات یہ دیکھیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں کہ رمضان ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر محسوس کراتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین مہینہ ہے, یہ رحمتیں, یہ برکتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. لیکن نور بھائی اس وقت پوری دنیا کے دروازے بند ہو گئے. یعنی ہمارے یہاں اگر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ملک میں جتنی ہیرا پھیری کر لو, نہیں بنا کوئی بات نہیں, ہم اپنا پیسہ سمیٹیں گے کہیں اور چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو باور کرایا کہ آپ کی شناخت, آپ کے وطن, آپ کو جو یہ نعمت دی ہے یہی سب کچھ ہے. بے شک, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتا چلائے گا. یہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے, یہ شہر اللہ کی نعمت ہے, یہ رشتے اللہ کی نعمت ہے, خود انسان کی ذات اللہ کی نعمت ہے, جو قریب کے ہمارے انوائرمنٹ ہے وہ سب اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے رہیں. آج کے دن عہد کیجیے, یہ عہد وفا کے دن ہوتے ہیں. ہمیں عہد کرنا ہے, تجدید کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم بہتر کام کریں گے, اچھا سوچیں گے, اچھا بولیں گے, اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے, بروں سے دور رہیں گے, برائی سے دور رہیں گے, اور برا بولنے والے, برا سوچنے والے دور رہیں گے, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا کہ اسلام کے نام پہ بننے والا اس قرۂ ارض پہ اگر واحد کوئی ملک ہے جو یہ ماڈرن ہسٹری میں آپ جانتے ہیں وہ پاکستان ہے. یہ ہماری یونیک پہچان ہے. اس لیے ہمارے لیے خاص طور پہ بطور پاکستانی دین سے محبت اور ہمارے وطن سے محبت, یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے ہی یہ دونوں ملی ہوئی ہیں اور یہی ہماری پہچان ہے. آج اسی پیغام کے ساتھ کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے, چاہے آپ پروفیشنلی کوئی بھی اپنے لیے فیلڈ چوز کریں, یا بے شک اگر آپ ایک ہوم میکر ہی کیوں نہ ہیں, آپ اپنے گھروں میں رہ کے اپنے فیملیز کی اگر خدمت کر رہے ہیں, ان کی تربیت کر رہے ہیں, تب بھی پاکستان سے محبت اور دین سے محبت ہمارے لیے اہم جز ہیں. میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مفتی نور رحمانی صاحب کا, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کا, کہ وہ ہمارے ساتھ آج کے ہمارے اسپیشل پروگرام میں موجود تھے, اور آپ سے بھی کہ آپ پورا مہینہ ہمارے ساتھ بنے رہے. اینڈ آف کورس آج شب جمعہ, آخری شب جمعہ ہوگی رمضان کی. دعاؤں کے لیے آپ سے ریکویسٹ کریں گے, میرے لیے, میری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوگی. لیکن آج کے پروگرام کا اختتام ایک خوبصورت سے ملی نغمے پہ کرتے ہیں جو کہ ایک دفعہ پھر ہماری ترجیحات کو ہمارے سامنے عیاں کر دیں. اپنے دین سے محبت کیجئے, دین کی راہ پہ چلیے, اور اپنے وطن کو, اپنی شناخت کو نہ بھولیے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اور میں آیت سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایک خوبصورت سا ملی نغمہ ہمیں سنائیں. اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن, پاک وطن, اے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور, عزم میرا کبھی میرے
ارادے ہیں غیور، تیری ہستی میں انا ہے، میری مستی میں شعور، جا فضا میرا تخیل ہے، تو شیریں ہے سخن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن، تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن، میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاؤں نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن،